الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال الله في مقام آخر وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تمی خواہم خدایا از تو حب مصطفیٰ را. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. جہاں نگاہ نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں سے وہ گزر گیا. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر باغ محمد پر کیوں نہ پھر بہار آئے. کام محشر میں نہ دولت آئے گی، کام محشر میں محمد کی شفاعت آئے گی. نفسی نفسی کہتے ہوں گے سب انبیاء، پر محمد کی زباں پر امت ہی امت آئے گی. اور دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا. پھر وہاں بس چین سے بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے،
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا بچھاڑے موت نے، کیسے سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ قابل احترام علماء کرام، میرے محترم بھائی جناب حضرت مولانا ندیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت میں اشاعت الاسلام میں جب پڑھتا تھا تو ہم نے جب دور حدیث میں نے 2004 میں مکمل کیا، تو میں نے معتمم صاحب سے کہا، میری تھوڑی ان سے بے تکلفی تھی، تو میں نے کہا ہم جا رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں کچھ کہہ دیں، پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت معتمم صاحب کا اپنا انداز ہے، انہوں نے فرمایا چند لمحوں کی رفاقت میں غنیمت ہے کہ پھر چند لمحوں کے بعد یہ شیرازہ بکھر جائے، اور خود بھی رو پڑے اور پوری کلاس رو پڑی۔ ظاہر ہے 8 سال وہاں جان آدمی رہتا ہے تو کچھ نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ چند لمحے ہیں، غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو۔ ایک اور شاعر یاد آیا، اس نے بھی عجیب بات کہی ہے، کہتا ہے کہ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گڑی سر پر کھڑی۔ کتنے ہی لوگ تھے جو ہمارے پاس، ہم ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن آج ان کے چہرے نہ مسجد میں نظر آ رہے ہیں نہ گھروں میں نظر آ رہے ہیں۔ انہیں آپ جتنا بھی ڈھونڈنا چاہیں تو قیامت سے پہلے آپ سے اور ہم سے ملاقات۔ تو ایک دوسروں کو دیکھ کے خوش ہوا کریں، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو گلے لگایا کریں، محبت سے پیش آئیں۔ پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ مر جائے تو کہتے ہیں بڑا ہی اچھا تھا، چارپائی پر اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس کے پاؤں ہم کھینچتے رہتے ہیں ساری زندگی، جس کی غیبت کرتے رہتے ہیں ہم ساری زندگی، جس پہ تہمت لگاتے رہتے ہیں، جس پہ بہتان باندھتے رہتے ہیں، جسے ذلیل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو جائے مجھے عزت مل جائے، وہ انسان کتنا منافق ہے کہ وہی بندہ جب مر جائے اپنے آپ کو تو ساری زندگی کہتا تھا میں مخلص ہوں وہ منافق، میں سچا ہوں وہ جھوٹا، میں اچھا ہوں وہ برا، ہم دل کے صاف ہیں وہ برے، لیکن ساری زندگی جس کو منافق کہتا رہا، جس کی ٹانگیں کھینچتا رہا، رمضان کے پاک مہینے میں جس کی غیبت کرتا رہا، اپنی پاک زبان کو گندا کرتا رہا، یہ بندہ کتنا منافق ہے کہ اسی بندے کی چارپائی کو کندھا بھی دے رہا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھتا ہے اور الفاظ بھی عجیب ادا کرتا ہے۔ وہ آتے ہیں اللہم اغفر لحینا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ذرا ایمان سے بولیں اللہم اغفر لحینا۔ تو آپ کے ہاں بولنے کا رواج نہیں ہے، وہ شکر ہے نا بول دیو، کسا بندے ہے نا کوڑا ہو کوڑ، اس ہر بندے کوڑا ہے، کوڑا ہے جی مزہ نہیں آیا، دو کوڑا ہے اس ہے جی کوئی شور نہیں آئی، تیسرے بندے کوڑا ہے اس ہے چس نہیں آیا۔ ایک نے کہا 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی خاموش تھی، 2 عورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی تھی باتیں نہیں کر رہی تھی خاموش تھی، اس نے کہا جی اس سے بڑا کائنات میں جھوٹ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج آپ کو چپ دیکھ کر ہم کہیں گے اتنے زیادہ مرد بیٹھے ہوئے تھے نہیں بول رہے تھے، شاید مجھے لوگ کہیں شاہ صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو خاموش نہ رہیں، ذرا بولا کریں اللہم اغفر لحینا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ذرا سارے بولیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہم اغفر لحینا، آگے ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، لفظ کتنے اچھے اچھے ادا کرتا ہے، اور ساری زندگی اس کی اللہم اغفر لحینا۔ ارے او منافق انسان، تو کس زبان سے اس بندے کے بارے میں کہتا اللہم اغفر لحینا؟ ساری زندگی تو اس کے پاؤں کھینچتا رہا، آج تو کس زبان سے کہتا اللہم اغفر لحینا؟
فرشتے بھی کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا آدمی اس جنازے میں کوئی بھی نہیں کھڑا۔ میں آج آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پاک زبان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آئیے ہم اسی زبان کو پاک رکھ کر اللہ کا ذکر کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ پاک رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ یہ دنیا میں جتنا بھی فساد پھیلا ہوا ہے، کوئی اس کو موجب الزام ٹھہرا رہا ہے، کوئی اس کو ٹھہرا رہا ہے، وہ ان کو ٹھہرا رہے ہیں، اس کو کوئی بھی نہیں ٹھہرا رہا۔ اپنی زبان کو موجب الزام کوئی بھی نہیں ٹھہرا رہا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کا جہان ہے ماں کا پیٹ۔ اب پوری دنیا کی طب ڈاکٹری سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بچہ پیٹ کے اندر کھاتا پیتا ہے، اس کو جو حیات حاصل ہے زندگی، وہاں اس کو اللہ رزق عطا کرتے ہیں، لیکن اس رزق کا تعلق منہ کے ساتھ نہیں ہے، ناف کے ساتھ۔ یعنی ادھر ماں کی آنت ہے، ادھر بچے کی آنت آپس میں یوں جڑی ہوئی ہے، اور خوراک اندر سے جو آ رہی ہے، جو بچے کو مل رہی ہے، جس زندگی حاصل ہے، وہ خون ہے، خون۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ خون اگر کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو ناپاک ہے، دھونا پڑے گا تب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ خون اگر ہاتھ کے ساتھ لگ جائے یا ہاتھ سے نکل جائے اور نکل کر بہہ جائے تو علماء کو کہیں گے نکلا ہے، وہ کہے گا جی نکلا ہے۔ پھر عالم پوچھے گا وہ نکل کر اسی جگہ کھڑا تھا یا بہہ گیا تھا؟ تو اگر وہ کہے بہہ رہا تھا، اتنا زیادہ خون تھا، تو وہ کہیں گے وضو کرو دوبارہ۔ یعنی خون ناپاک چیز ہے۔ اب اس ناپاک چیز کو اللہ نے انسان کے لیے خوراک بنایا پیٹ کے اندر، یہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن ناف کے ذریعے، منہ کے ذریعے اللہ نے یہ انتظام نہیں کیا۔ اللہ کتنا غیرت مند ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ میں خوراک کھلائی، لیکن ناف کے ذریعے، منہ کے ذریعے نہیں، اس لیے کہ میرا بندہ جب پیدا ہوگا تو اس پاک زبان کے ساتھ جا کر میں اس کو پاک زبان کے ساتھ پیدا کرتا ہوں تاکہ یہ اس زبان کے ساتھ میرا ذکر جا کر کرے۔ اپنے ذکر کے لیے اس کو پیدا کیا، گالیاں دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، غیبت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے تیر اور تلواروں کے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو کسی کو زخم دیا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ بھی عرض کروں کہ اگر ہم اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو میں بھی اور آپ سب، ہم سب مل کر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور کسی کی غیبت، کسی پہ تہمت، کسی پہ الزام تراشی نہ کریں، بلکہ سن کر بھی اپنے کان کو بند کر دیں۔ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور یہ وہ عظیم راتیں ہیں، یہ وہ بلند راتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کو بخشنا چاہتے ہیں، ان کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا تراویح پڑھنے کے بعد عام طور پر لوگ اگر تھوڑا سا بھی آرام کریں تو تہجد کے وقت جاگنا پڑتا ہے۔ تو یہ 2 نفل آپ کو جو تہجد کے ہیں وہ 4 ہیں، 2 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھ لیں، 10 کریں، 12 کر لیں۔ یہ اتنی بلند چیز کا نام ہے کہ یہ آپ کو سورہ ستارے تک پہنچا رہے ہیں، یہ 2 نفل، اور اس کو پچھلی رات کہا جاتا ہے۔ کل ایک پروگرام میں نے بات سنائی کہ ہمارے ہاں سوڈان کی ایک جماعت آئی تھی، تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ، وہ سوڈانی ایک عالم تھے، وہ انگریزی زبان میں بیان کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا لوگو تم کیوں پریشان بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں سوڈان سے آیا ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، دوسرے ملک سے آیا ہوں اور میں تمہارے چہروں پر غم کے آثار دیکھ رہا ہوں، تو چلو میں تمہیں ایک گفٹ دے کے جاتا ہوں، اور وہ گفٹ ہے اللہ کا نمبر، اللہ کا ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر دے کے جاتا ہوں۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ موبائل نمبر تو انسانوں کو دیے جاتے ہیں اور انسانوں کے ہوتے ہیں، خدا کا موبائل نمبر کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اللہ کا موبائل نمبر بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 2 یہ خدا کا موبائل نمبر ہے، 2 اور 2۔ پھر اس نے مطلب سمجھایا کہ اس پہلے 2 کا مطلب کیا ہے، جب اسے ڈائل کرنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا، دوسرے 2 کا کیا مطلب ہے اور تیسرے 2 کا کیا مطلب ہے۔ اس نے بتایا کہ پہلے 2 کا مطلب ہے لوگوں رات کو 2 بجے اٹھو، یہ پہلا 2 پہلا 2 ملاؤ یعنی رات 2 بجے اٹھو۔ دوسرے 2 کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اگر کمزوری ہے تو 2 نفل پڑھو، اور اگلے 2 کا مطلب یہ ہے، آخری 2 کا، کہ اگر زیادہ تمہیں رونا نہیں آتا تو صرف 2 آنسو بہاؤ۔ رات کو 2 بجے اٹھنا، اے رب کے بندے تیرا کام ہوگا،
दो नफल पढ़ना तेरा काम होगा, दो आंसू बहाना तेरा काम होगा। रब कहता है मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, मुझे मेरी रबूबियत की कसम, किसी इंसान के हाथ में लोगों आप जिक्र करते हो, आप तिलावत करते हो, आप कोई भी नेकी का काम करते हो, वो अल्लाह की बारगाह में जाया नहीं जाता। इसलिए अपने दिलों को खोल के बैठे और अपने रब के हुजूर अपनी झोली को फैलाएं और सिर्फ डरें तो किससे डरें? अल्लाह से। बोलो भाई किससे डरना चाहिए? अल्लाह से। इमाम मालिक ख्वाब में देख रहे हैं कि उनको हुजूर का दीदार हुआ, तो उन्होंने हुजूर से फरमाया या रसूलल्लाह ये बता दीजिए मेरी उम्र कितनी बाकी है। अब वो चाहते थे मुझे मदीने की मौत आ जाए, तो हुजूर ने मुस्कुरा के इस तरह किया, इस तरह यूं किया मुस्कुरा कर। तो अब वो घबरा के उठे, इसका क्या मतलब है? 5 दिन है, 5 महीने हैं, 5 साल है। तो उन्होंने एक ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए उस वक्त के एक बड़े बुजुर्ग थे अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे, उनसे कहा कि आप इनसे पूछिए कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। इमाम मालिक ने ख्वाब में नबी पाक को देखा, तो मैंने कहा कि हर बंदे को ख्वाब की ताबीर उससे न निकाला करें, हर बंदे को अपनी खास बातों से आगाह न किया करें और वज़ाइफ पढ़ा। और वजीफों की बरकत इतनी ज्यादा है कि इंशाअल्लाह कोई जादू जिन नजर पर असर नहीं करेगा। वो भाई तस्बीह से चुराने हैं, वहां से हम नीचे हुए तो हमने देखा कि ये जगह बड़ी इस हवाले से मुश्किल, यहाँ जन्नत बहुत ज्यादा है। आप लोग अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत किया करें, वरना आप लोग आपस में लड़ेंगे। खजूरों से 4 रुपए जमा करो, एकासी दे एकासी नहीं देना। असल में ये लड़ाई कराते जन्नत। तो अगर आपने दुआओं का एहतमाम किया तो इंशाअल्लाह ये सारे भाग जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इन कलिमात मुतबर्रका को पढ़ा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैसी ताकत है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। लफ्जों की ताकत पे गौर करें, अल्फाज की बड़ी ताकत है। अर्श नहीं उठता था तो या अल्लाह ये अर्श नहीं उठ रहा, तो अल्लाह ने फरमाया एक जुमला कहो अर्श उठेगा। फरिश्ते उठा रहे थे, नहीं उठता था, एक जुमला कहो अर्श उठेगा। या अल्लाह कौन सा जुमला कहे? फरमाया सुबहान अल्लाह कहो। फरिश्तों ने कहा सुबहान अल्लाह। सारे कहो, जरा जुर्रत से कहो, मोहब्बत से कहे, प्यार से कहें, मिलकर कहें, सारे कहें। अर्श उठना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह की ताकत देखो, सुभान अल्लाह। अर्श उठ गया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने छींक मारी। आदम अलैहिस्सलाम पहला काम की था सर, निछ मारी है, छींक मारी। और छींक मारने के बाद कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम सुन दिया से गल लगी कि अर्श नहीं उठ रहा, तो फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, तो उठना शुरू हो गया। अब जुमले की ताकत देखिए। लोग कहते हैं औज़ु बिल्लाहि पढ़ के क्यों हो गया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के क्यों? उस दिन एक बड़ा प्रोफेसर मेरे पास है, मैं रोजे में था, सबक पढ़ा, मुझे गुस्सा आया हुआ था। क्या लगे जी आप पर इसका क्या असर होता है? डॉक्टर के पास जाओ भाई, वो तो डिस्प्रिन खाओ, और आप कहते नहीं जी शायद हमारे पास आओ। इसमें क्या है? ये अल्फाज में क्या ताकत है? मैं तुम कुतरा पुत्र। अब मैंने उसे समझाने के लिए कहा तुम कुत्ते के बच्चे। अब मेरे पास बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग बैठे हुए थे, तो वो मुझे कभी देख रहे हैं, कभी उस बंदे को। जी शाह साहब ने उसे बड़ी सख्त गाली दे दी, तो मैं थोड़ी देर चुप रहा। फिर मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा शाह साहब क्यों हो गए? रंग दे काला रंग दे। मैंने कहा जी मैंने उसे बात समझाई, ये कहते हैं अल्फाज में कोई तासीर नहीं है। मैं इसको है तू कुतरा पुत्र, चिट्टा जना काला हो गया, तो मेरे लफ्जों में तासीर है, अल्लाह के नाम में तासीर नहीं है। मंदा जी है, मंदा। तो अल्फाज में बोलो तासीर है, अल्फाज में क्या है? तासीर है। ये आपको थोड़ी थोड़ी मैं ताकतें दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह कहा तो अर्श उठ गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस लफ्ज को संभाल कर, बड़ा कीमती लफ्ज है। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। जुमला बड़ा अजीब है, जो इंसान अव्वल है, पहला इंसान और पहला पैगंबर, उसकी जुबान से जो लफ्ज निकला है वो है अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा संभाल कर रखो, बड़ा ताकतवर जुमला है। और जब नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा लोगों कलमा पढ़ो, लोग पत्थर मार रहे थे, तो नूह अलैहिस्सलाम कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पत्थर भी खा रहे हैं और जुबान पर विर्द जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह।
یہ اتنا آسان نہیں ہے لا الہ کہنا، پتھر کھا کے پیغمبروں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ فرمایا نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، اے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ اور قصور کیا تھا؟ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ ان کا قصور تھا، کہتے تھے لا الہ پڑھو۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ عجیب جملہ ہے کہ ایک بندہ پتھر کھاتا ہے اور پھر بھی نہیں چھوڑتا لا الہ الا اللہ، اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اور جب مقام منی میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے اور ان کے گلے پہ چھری رکھی، یہ بڑا عجیب عشق کا مقام ہے کہ ادھر باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر، اور باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور جس کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ بیٹا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کو خواب میں بتایا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے نام پر ذبح کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کرتا ہوں تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لوگوں کس قدر جو ہے عاجزی ہے، 7-8 سال کا بچہ ہو، ہم یہاں پر کوئی قربانی کرنے یا کوئی نیکی کرنے تو ہم سینہ تان تان کے ہم نے کی ہے، لیکن وہاں چھوٹا سا بچہ ہے اور پیغمبر کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا جو حکم ہے وہ کر گزریں۔ باقی رہی یہ بات کہ چھری کے نیچے میں کیسے صبر کروں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے میری مدد کی تو اس امتحان سے میں پاس ہو جاؤں۔ تو نیکی کر کے اترانا نہیں چاہیے، نیکی کر کے عاجز ہونا، عاجز ہوگا تو خدا اور نیکی کرنے کی توفیق دے گا۔ فرمایا پہاڑی سے آواز دی اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آ کر خدائے پاک کا پیغام سن جاؤ۔ وہ پیغام کیا تھا کہ بیٹا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے میں آپ تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں اور خدائے پاک کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اطاعت گزاری پر، یہ ایسی اطاعت گزاری تھی کہ جس پر آسمان بھی حیران تھا، زمین بھی حیران تھی، چاند اور سورج بھی حیران تھا، پہاڑ بھی حیران تھے اور آسمان بھی حیران تھا، عرش بھی حیران تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی اور یہ وہ مقام تھا کہ پھر عرش بھی حرکت میں آ گیا، جب چھری پھیرنے لگے تو آسمان بھی رو رہا تھا، چاند بھی رو رہا تھا، سورج بھی رو رہا تھا، ستارے بھی رو رہے تھے، پہاڑ بھی رو رہے تھے، دنیا کے سارے ذروں پر زلزلہ طاری تھا، کپی طاری تھی، اور ابراہیم کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، تو ساری کائنات بول اٹھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نہ اٹھیں، اچھا کسی نہ اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بولو بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ نور آیا تو سیدہ پتر مکنا ہے، نور آسی ذرا بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ قربانی ہے۔ تو لفظ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام آہست بھی استعمال کر، جملہ بڑا کی پے پترک ذبح کر دے اور آہتے اللہ اکبر، اے اللہ تو سارے کو لو بڑھے۔ یہاں ہم اپنی نفس کی قربانی تھوڑی سی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تھوڑی سی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور رمضان میں اگر کسی گھر والی سے کسی کے گھر میں سالن میں اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے تو بابا جی، حضرت جی، خان بہادر صاحب، سید صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب بکھر جاتے ہیں، لوترا لون کی زیادہ بائے، سارا ملک جا کے پرا مارا۔
ادھر افطاری تیار تھی اور ادھر سارا دسترخوان وہ پڑا ہوا، کیونکہ خان بہادر صاحب کو غصہ آ گیا، نسوار بانے میں کتنے چوڑے بانے میں غصہ آ جاتا ہے حضرت کو، نہ بولے دادا جی نے غصہ دے، اللہ واسطے روزہ رہے دے یا کرا والے مارنا واسطے رہے دے۔ روزے میں حدیث میں ہے وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور حضرت کو غصہ آ رہا ہے، بڑا بدبخت باپ ہے وہ، بڑا بدبخت دادا ہے وہ، بڑا بدبخت بھائی ہے وہ، جس کو اپنے گھر میں عورتوں پر غصہ ہے، مظلوموں پر، جو بیچاری صبح اٹھ کر سحری تیار کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، سب کو سلاتی ہیں، افطاری تیار کرتی ہیں، سارے گھر کا کام کاج کرتی ہیں، اور جناب حضرت صاحب کے منہ سے دو لفظ بھی نہیں نکلتے کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا کھانا تیار کیا، سارا کھا بھی لیا، نکال بھی لیا، اور ماشاءاللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ پھٹتا ہے، منہ کرا والی کدیاسوے کی بڑی مہربانی، آپ 100 روپے چاہ کے بڑی سونے تو سالن تیار کیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے منہ پھٹتے ہیں، منہ ہے ہی ڈنگے، اس میں کچھ سبحان اللہ نکلتے، اس ڈنگے منہ جو کری سبحان اللہ بھی کڑی، اب وہ کچھ اور ہی نکلتی ہے، منہ ہی خدا ڈنگا ہے۔ عورت کی قدر کریں، اور جو بندہ یاد رکھیں پورا دن روزہ رکھ کے افطاری کے وقت بیوی کو گالی دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے یہ تیری عورت میری نظروں میں عزت والی ہے، اور تو روزہ رکھ کے میری نظروں میں ذلیل ہے، تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ معاف کرنا بہت بڑا انعام ہے، لوگوں صبر سیکھو، لوگوں صبر سیکھو، اپنے دلوں کو نرم کرو، یہ قساوت قلبی ختم کرو، تب انعام آئے گا، تب بارشیں برسیں گی، اللہ کی رحمت کی بارش، اللہ کی انعام کی بارشیں تب برسیں گی۔ ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوا، اللہ نے فرمایا تجھے ایک بات پر بخش دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا اللہ میری کون سی نیکی ہے؟ اللہ نے کہا تیری یہ نیکی ہے کہ تو نے ایک دن گھر میں آ کر دیکھا تیری بیوی کوئی ناجائز کام کر رہی، جس پر دو باتیں تھیں، یا تو اسے طلاق دے دیتا یا قتل کر دیتا، یا مار دیتا یا طلاق دے دیتا، لیکن تو نے اسے برائی میں دیکھنے کے بعد بھی اسے کہا توبہ کر لے، توبہ کر، بس آئندہ یہ گناہ نہ کرنا، تو نے اسے معاف کر دیا۔ میرے بندے تو نے میری اس عورت کو جو میری بندی تھی اسے تو نے میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ یہ معافی اتنی بڑی چیز کا نام۔ اور ایک عورت چل رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، رمضان کا مہینہ ہے، بھوکا ہوں کچھ دے دو، ایک عورت نے نوالا اٹھا کے، اب یہ عورت جنگل میں چل رہی تھی، حدیث میں ہے کہ اچانک بھیڑیا ہے، اس کا بچہ اس سے لے لیا اور اسے نوالا بنانے لگا، تو ماں تھی تو بچے کے پیچھے رو پڑی، اچانک درخت کے پیچھے ایک بندہ ظاہر ہوا جس کا خوف اور رعب دیکھ کر اس بھیڑیے نے بچہ نیچے پھینکا اور بھاگ گیا۔ اب اس شخص نے وہ بچہ اٹھایا اور اس عورت کے حوالے کر دیا۔ اس عورت نے کہا تو کون ہے اس جنگل میں؟ تیرے کپڑوں سے چہرے سے پتہ نہیں چلتا کہ تو سفر کر کے آیا ہے، تو کون ہے؟ تو نے میری مدد کی ہے۔ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، آسمان سے آیا ہوں۔ اس نے کہا آسمان سے فرشتہ میرے لیے؟ میں تو ایک گنہگار عورت ہوں، میری کون سی نیکی ہے؟ کہا اللہ کہتا ہے تیری یہ نیکی ہے کہ تیرے دروازے پر مانگنے والا آیا تھا، تو نے منہ کا نوالا جو تو روٹی کھا رہی تھی، اس نے کہا میں مسافر ہوں، مجھے بھوک ہے، تو نے اپنے منہ کا نوالا جو منہ کے قریب کیا تھا وہ بھی پلیٹ میں رکھ کے دروازے پر مانگنے والے کو دے دیا، تو واپس پہنچا۔ نیکی کو خدا ضائع، نیکی کو خدا واپس کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا۔ تو صبر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اسی رمضان کے مہینے میں امام حسین سفید کپڑے پہنتے تھے، جن کا ہم بڑا تذکرہ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کرنا چاہیے، عبادت ہے، لیکن ان کے تذکروں پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ کپڑوں پر سالن، اس کی نوکریانی تھی ان کی، تو اس کا پاؤں پھسلا تو کپڑوں پر سالن بہہ گیا۔ اب حضرت نے غصے کے ساتھ دیکھا اسے، تو وہ سمجھ گئی، غلام تھی، نوکر تھی، کہ حضرت کہیں کوئی ایسا آرڈر نہ صادر کر دے میرے خلاف۔ اس نے ایک دم قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، نوکروں کو بھی قرآن یاد تھا، نوکروں کو بھی قرآن، والکاظمین الغیظ، قرآن کہتا ہے کہ مومن کی ایک شان یہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ایک شان یہ ہے، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پیتے ہیں۔ تو امام حسین پانی پانی ہو گئے، ایک لفظ سن کر کاظمین الغیظ، اتنا قرآن کا ٹکڑا سنا پانی پانی ہو گئے۔ آج ہم پورا قرآن سن کے بھی پانی پانی نہیں ہوتے بلکہ اور سخت ہو جاتے۔ والکاظمین الغیظ، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پیتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا بس بس اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں راضی ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اس قرآن کی ایک آیت سن کے پریشان ہو گئے، اس نے اگلا ٹکڑا پڑھا، والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، فرمایا جاؤ معاف کر دیا۔ او سبحان اللہ۔ اس نے دیکھا کہ اور نرم ہو گئے، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین،
اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جاؤ تم غلام ہو، ہم نے تمہیں آزاد بھی کر دیا، معاف بھی کر دیا، راضی بھی ہو گئے اور تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ اور جو عورت ساری زندگی ہماری غلام بن کے ہوتی ہے، جو نکاح میں وہ گویا ساری زندگی غلامی کرتی ہے۔ یہ جرگہ لگا ہوتا ہے، بڑے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں، دو بندے اندر جاتے ہیں شاد و شاد، واپس آتے ہیں۔ نکاح میں خود بھی پڑھاتا ہوں، میں نے بہت نکاح پڑھائے، چھوٹے ایک بھی نہیں لاتے۔ میں پوچھتا ہوں بابا جی سے کون ہو؟ وہ کہتے ہیں جی شاد و شاد۔ کیا شادی دینے آئے ہو؟ یہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، کیا شادی دینے آئے ہو؟ ذرا نکاح پہ چاشنی پیدا کرنا اس پہ، حالانکہ غلط نہ بھی پوچھو تو نکاح دے، لیکن ذرا چاشنی ہو جائے کہ مولوی صاحب بڑا زبردست نکاح پڑھاتے ہیں، بڑے غصے میں پوچھتے ہیں کون ہو، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی شاد و شاد ہیں۔ کیا شادی دیتے ہو؟ شادی دینا خدا واسطے جی، کڑی آدھی نڈا قبول ہے، یہی شادی ہوتی ہے نا۔ لڑکی کہتی ہے لڑکا منظور ہے، اور اگر وہ کہے کون ہو؟ شاد و شاد۔ کیا شادی دیتے ہو؟ شادی یہ دیتے ہیں جی، لڑکی کہتی ہے مجھے یہ نکپا منظور نہیں ہے، اے پیڑا ٹماٹر مدد رکھے دا مک منظور۔ تو بتاؤ بھائی اگر وہ لڑکی کہے یہ گندا لنگری پہ کوٹے دا مک منظور نہیں، تو بتاؤ جرگے میں عزت ہوگی یا بےزتی؟ ذرا بولو بھائی، عزت ہوگی یا بےزتی؟ جو عورت یہ کہتی ہے یہ مجھے منظور ہے، تو گویا یہ لفظ کہہ کے وہ اپنے آپ کو زندگی بھر قید کر دیتی ہے۔ اگر لوگوں صرف اس لفظ کی کوئی اپنی بیوی کی لاج رکھے، اس نے جرگے میں میری لاج رکھی تھی عزت، تو میرا خیال ہے اس ایک لفظ کی بھی اگر لاج رکھ لے تو کافی نہیں رکھتا مرد۔ لیکن ادھر لوگوں کی حالت یہ تھی کہ قرآن کے ایک لفظ سن کے پانی پانی ہو جاتا۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے، اللہ ہماری سختیوں کو ختم فرمائے، اللہ ہمارے دماغوں میں جو خمار ہے غصے کا، اللہ اسے ختم فرمائے، تاکہ ہماری قبر ہمارے لیے راحت کا سامان بن جائے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے، کیا لفظ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لفظ کی طاقت دیکھو، یہ آخری بات کہہ کے دعا اللہ اکبر۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا جملہ سنبھال کر رکھ لو بھائی، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ اور جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کو قصہ سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا قصہ ہے؟ فرمایا قصہ یہ ہے کہ عرش نہیں اٹھ رہا تھا تو سبحان اللہ کہا تو عرش اٹھنا شروع ہو گیا، الحمدللہ کہا آدم علیہ السلام نے، لا الہ الا اللہ کہا نوح علیہ السلام نے، اور اللہ اکبر کہا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضور نے یہ ساری بات سنی، حضور تعجب میں آئے اور فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ کو اور میرا کون سا کلمہ بن گیا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کون سا کلمہ بن گیا؟ یہ آپ دیکھو، جب آپ پڑھیں گے تو آپ الفاظ پہ غور کریں، سبحان اللہ کہاں سے آیا، الحمدللہ کہاں سے آیا، اللہ اکبر کہاں سے آیا، لا الہ کہاں سے آیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ الفاظ کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت 11 دفعہ اپنے دل پر یہ کلمہ پڑھ کے دم کرتا ہے، تیسرا اور چوتھا کلمہ، اللہ اس کو نظر بد جادو سے بچاتے ہیں اور اس کو گھبراہٹ سے بچاتے ہیں، خوف، بعض لوگوں کا دل کامتا رہتا ہے، خوف رہتا ہے، اس سے اللہ بچا دیتے ہیں، اور بھی بہت سی موذی مرضوں سے بچ جاتے ہیں۔ حضرتوں کی الرجی ہے، میں آپ کو وظیفہ عمل بتاتا ہوں، یہ خاص تو سمجھتے ہیں تو باقی وجہ تسی بنے ریزن دستاں سارے ہیں۔ آج کل الرجی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے میں آپ کو نسخہ بتا کے جاتا ہوں، آپ کو کام آئے گا۔ ویسے میرے پاس کوئی آ کے پوچھے ادھر تو میں 7-3 ہزار کا بھی لے لیتا ہوں۔ یہ ایک انجیر ایک چیز ہوتی ہے، ایک سونف ہوتی ہے، ایک پودینہ ہوتی ہے۔ انجیر لیں 3 دانے، سونف لیں 1 چمچ، پودینہ 1 ٹینی، پورا ٹینی والا پودینہ، کٹے دنو ہے، 1 چمچ یہ ڈالیں سونف، 1 ٹینی ڈالیں پودینہ، اور 3 دانے ڈالیں انجیر کے 3 کپ پانی میں، اور پھر اسے رات بھر چھوڑ دیں۔ صبح اٹھ کر اس کو آگ میں جوش دیں، 1 کپ رہ جائے، پھر اس 1 کپ میں سے 3 چمچ صبح، 3 دوپہر، 3 شام، اور اگر روزہ جس طرح ہے تو صبح اور شام پی 3 چمچ۔ آنکھیں جو سرخی ہے، ناک بند رہتا ہے، یہ کھل جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے حکیم صاحب تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ جن تھے، میں نے نکال لیے، تو اب وہ تھا بڑا آدمی، تو یہ لوگ کسی کو نسخے نہیں بتاتے، لیکن میرا قائل اس لیے ہوا کہ میں بھی اس کے کام آ گیا، تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ ناک لوگوں کے بند رہتا ہے، تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں کہ ہڈی جو ہے بڑھ گئی ہے اور نسیں پھول گئی ہیں، گوشت آ گیا ہے، تو آپریشن کرو، اور یہ پھر گروتھ کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بغیر آپریشن کے ناک ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا کہ جی میں بتاتا نہیں ہوں یہ نسخہ کسی کو، لیکن آپ نے میری بیٹی کے ساتھ ہمدردی کی، جن تھے
نکال لیے تو میں آپ کے ساتھ ایک ہمدردی کرتا ہوں، آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کون سا نسخہ ہے؟ اس نے کہا یہ نسخہ جو استعمال کرتے ہیں آپریشن سے بچ جائے، اور وہ یہ ہے پودینہ، پودنا۔ جو آدمی پودنی ایک اس میں ہے 2 چمچے ملا کے کسی نمک پہ یا ویسے ہی خاشوے پانی میں گرم پانی میں، اس کے چند دنوں کے بعد یہ ناک کی ہڈی اپنی جگہ آ جائے گی، اور اگر گوشت وغیرہ بڑا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نسخہ عجیب ہے یا نہیں؟ سکا پودینہ، خشک پودینہ، ایک بس چونڈی مار چھوڑو، اس تک گرم پانی یا کاوا، ٹھنڈا پانی نہیں۔ یاد رکھیے الرجی والا آدمی جس کا ناک بند ہو، اگر وہ برف کا پانی پیے گا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہمیں گلا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، ہمیں گلا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو شکوہ ہے گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو عطا کرنے والے ہیں، کوئی مانگنے والے ہی نہیں۔ مانگنے والے تو تم بنو، ہم عطا کریں گے، وہ ہمیں پکارنے والے تو بنو، میرا نام تو لو۔ خدا کی قسم وہ اتنا مہربان ہے، ایک دفعہ بھی اگر کہو اللہ تو خدا کی قسم اس کے رحمت کے کئی بند دروازے کھل جائیں۔ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ وراء الورا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ وہ معاف کرنے والا خدا ہے۔ ایک دفعہ محبت سے تو کہو اللہ، پھر دیکھو رحمت کیسی آتی ہے۔ کہہ دو بھائی اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو اللہ، ہر دم اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بر، جیے تو بولو بھائی، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ سارے کہہ دیں اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بر۔ روزے دارو اللہ دے پیارو، اٹھو تے من مارو، نفل نہ پڑھے ہو۔ ہم کہتے ہیں روزے دارو اللہ کے پیارو، اٹھو ذکر کرو اللہ 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 اللہ، اور ذرا بلند آواز سے اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بر۔ اب ذرا سارے ایک آواز سے ساتھ کہیں اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ۔ اللہ 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 آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اس طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ جوڑے رکھے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھے کچھ کہنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
سب کو یا اللہ تو جولیاں بھر بھر کے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کا روزگار ہے یا اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دینی غیرت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جوانوں کو دینی غیرت عطا فرما۔ جتنے حفاظ علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں مساجد میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر، یا اللہ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پورے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی فتنے اس وقت پاکستان میں اسلام کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو دیدار عطا فرما۔ آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا عطا فرما۔ یا اللہ سب کو حج بیت اللہ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کا دیدار سب کو عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی پینا عطا فرما۔ یا اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ اچانک کی موت سے سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ناگہانی اور بری موت سے سب کو بچا۔ یا اللہ ذلت والی موت سے سب کو محفوظ فرما۔ عزت والی زندگی عزت والی موت عطا فرما۔ صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ساری فرما۔ یا اللہ ہم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے یا اللہ اس کو ہم سے دور فرما۔ جو بہتر ہے اور نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔